الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اعلان یہ کرنا تھا کہ ہماری جو ہے تفسیر کے بعد جب کھانا لگے گا تو اسی دوران یعنی جس کو کھانا کھانا ہے وہ کھانا کھائے، باقی یہ کہ ایک کورس اہمیت حدیث اس کی ضرورت، جس کے اندر جو ہے وہ حدیث کے جو ہے وہ بنیادی اصطلاحات، حدیث کی ضرورت کیوں ہے، حدیث کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے 6 مہینے کے حوالے سے یہ کورس کی کتاب مرتب کی گئی ہے۔ تو ابھی کچھ ساتھی یہاں ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، کافی دنوں سے اصرار کر رہے تھے کہ جو ہے وہ علم حدیث پڑھنا ہے، تو پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا، تو پھر یہیں پر ہم نے سوچا کہ کلاس کے بعد یہیں پر آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور طالب علم کو اگر یہ علم حدیث بھی سیکھنا ہو تو وہ آ کر ہماری اس کلاس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو تفسیر کے بعد جو ہے وہ کھانے کے فوراً بعد یا کھانے کے درمیان ہی جس کو کھانا کھانا ہے وہ کھائے، باقی ہم فوراً جو ہے اس کتاب کو پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو جس کو اگر شوق ہو 6 مہینے میں انشاءاللہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹس بھی اس کی اجرا کریں گے ہمارے اپنے ادارے کی طرف سے علوم حدیث پر، کہ آپ نے علوم حدیث کے اندر جو ہے یہ تخصص کر لیا ہے کہ اب علوم حدیث کی بنیادی باتیں آپ کو پتہ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ منکر حدیث تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کے آگے جو ہے نا امید ہے کہ نہیں ٹک سکے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک باب ہے انکار حدیث کے حوالے سے کہ حدیثوں کے اعتراضات کے جوابات، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کافی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بس اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا، تو جب آپ کے پاس اس کا علم آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بڑے کھل کر جو ہے اس میدان کے اندر آپ آئیں گے۔ تو جس کو داخلہ لینا ہو، داخلے کا کوئی فیس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، کتاب آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی۔ کتنے کی لیے بھیا؟ 600 روپے کی ہے، ریٹ ٹو ریٹ، نو پروفٹ نو لاس۔ تو یہ آپ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے بعد ہے، ڈسکاؤنٹ کے بعد لیجیے، اور کیا چاہیے۔ تو 600 روپے اس کا کتاب کا جو ہے وہ قیمت ہے، آپ یہ لیں، ایک رجسٹر لے آئیں اور آپ بیٹھ کر جو ہے اس کو آپ پڑھیں۔ ہفتے میں ایک ہی دن پڑھنا ہے، 6 مہینے کے اندر یہ کتاب آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس پہ بڑا فائدہ ہوگا۔ نیت یہ رکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان صحابہ اور محدثین کی جب آخرت کے اندر قطار لگے گی کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ چلیں جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ ہود سورہ 11 کی آیت نمبر 78۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ، وَمِن نون مشدد جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ کشف اگر سیٹ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا اس طرف تشریف لیں تاکہ وہ، جزاک اللہ، الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو نون مشدد جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے، الا یہ کہ آگے حروف حلقی نہ آ جائے۔ آگے حروف حلقی نہیں ہے، آگے ہے قاف، تو ہم غنہ کریں گے اس کو۔ وَمِن قَبْلُ، با جو ہے یہاں پر ہوگا قلقلہ، کب نہیں ہوگا، آپ پڑھتے نا وَمِن قَبْلُ، قب، اور یہ قا ہے، کاف نہیں ہے، قاف ہے۔ کاف کے اندر اور قاف کے اندر فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو اگر 2 نقطے والا ہے تو قاف پڑھیں گے، کاف نہیں پڑھیں گے، ہاں۔ تو فرمایا کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، يَعْمَل عین ہے، الف نہیں ہے، یعملون، یعملون، یعملون السیئات۔ اب ہم رک گئے نا السیئات، تو سین کے اوپر زبر ہم حمزہ کے اوپر لے آئیں گے، السیئات۔
قول ہے. بعض پڑھتے ہیں کالا, یہ لام الف کے ساتھ پڑھیں گے لام کو تو ترجمہ بدل جائے گا, یا کہنے والا کوئی ایک ہے, اگر الف کے ساتھ پڑھیں گے تو دو ہو جائیں گے کہنے والے. ٹھیک ہے. قول یا قوم ہؤلاء بناتی ہن, نون مشدد غنہ. اطو, یہ تو ہے, تانی اتنی اطو. ہر لکم فاتقوا اللہ, اللہ کا لام یہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کا لام جو ہے, اللہ کا لام موٹا کب نہیں پڑھا جاتا, کوئی بتائے گا؟ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا. ہاں, اگر پیچھے زیر ہو, جیسے ہم پڑھتے فضل اللہ, اب یہ نہیں پڑھو فضل اللہ, زبان پہ بھی نہیں چڑھے گا, فضل اللہ. ٹھیک ہے نا. اب اگر لام کے اوپر پیش ہے فضل اللہ تو بالکل اسی طرح فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم, نون مشدد غنہ. رجل رشید, اگر را کے اوپر تجدید آ گیا, اگر تجدید نہ ہوتا تو رجل رشید, رجل رشید. دال کیا ہوگا یہاں پر؟ کلکلا ہوگا. قاف طا دال جیم طا, یہ کلکلا ہوتا ہے. جب یہ حرف ساکن ہوتا ہے تو ذرا سے اس کو کلکلا کیا جاتا ہے, جیسے کہ رشید, رشید نہیں ہے رشید, رشید, دال کلکلا ہوگا یہاں پر. جی, پس منظر کانٹیکسٹ اس کا اور ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آن پہنچے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو لوط علیہ السلام نے مہمان نوازی کی, کیونکہ نبی بڑا مہمان نواز ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور مہمان نواز نہیں ہوتا. یعنی جو خوبیاں اللہ پاک نے حکم دیے, نبی کسی بھی قوم کا نبی ہو وہ ان خوبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں کو پرکھنے کے بعد جو ہے سب سے اعلیٰ قسم کے جو دل تھے نا, وہ دل اللہ پاک نے اپنی نبوت کے لیے چنے تھے. تو ہر نبی سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اعلیٰ قسم کے اور بڑے ہی عظیم قسم کے اللہ پاک کے برگیزہ بندے تھے اور نبی تھے. تو وہ کھانا لائے, کھانا نہیں کھائے. اب چونکہ فرشتے تھے, اور آپ کو پتہ ہے فرشتے جو ہے وہ بڑی خوبصورت مخلوق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور یہاں فرشتے جو ہے وہ آئے تھے انسانی شکل میں. فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے, ٹھیک ہے, انسانی شکل میں آتے تھے, علم دین کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی. حدیث جبریل بڑی معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, گھٹنے سے گھٹنا, اور اپنے ہتھیلیاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے پاس وہ ہتھیلیاں رکھ دی. پھر سوال و جواب کا سیشن شروع ہو گیا. دین اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جو قال اور قیل اور قل پر بڑی توجہ دیتا ہے. کہو, ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ کہنے کی جرت کو پیدا کرنا, ڈیئر ٹو آسک. لیکن دنیا کا کوئی اور مذہب آپ کو یہ جرت نہیں دیتا. اور میں بتاؤں, چاہے وہ مذہب ہو کہ مسلک ہو, اگر آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا رہا تو وہ کھوکھلا ہے اندر سے. میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. بہت سارے ایسے مذہب بھی ہمارے یہاں, مسلک بھی ایسے کہ سوال نہیں کرنا, پوچھنا نہیں, بات جو کہہ دیا وہ کرو. تو سمجھ لو کہ اس کے اندر سے جو ہے نا, اس کی جو اندر کا جو میٹیریل ہے نا وہ کھوکھلا ہے, تبھی وہ آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور جو مذہب یا مسلک مضبوط ہوتا ہے وہ آپ کو پوچھنے کی پوری اجازت دیتا ہے. تو الحمدللہ اہل الحدیث جو ہے وہ منہج کو, مسلک نہیں کہہ رہا میں, منہج کو اللہ نے یہ بڑی خوبی دی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آؤ سوال کرو مجھ سے. اور دین اسلام تو پھر دین اسلام ہے, یہ تو اس کی دین اسلام کی ایک ذیل کی ایک وہ ہے, شاخ ہے یہ. دین اسلام تو خود کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آیتیں اتری ہیں, یستفتونک, یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں. اے نبی کہہ دیں جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ یہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. اللہ پاک سب سے بڑے مفتی ہیں, سب سے بڑے فتوے دینے والے ہیں. خیر, تو اب ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ کے سوالات کیے. اب یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ میں حدیث جبریل کے نام سے یہ بڑی معروف حدیث ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. تو
اب یہاں پر بھی فرشتے انسانی صورت میں آئے اور بڑے خوبصورت تھے. اور قوم کون سی ہے؟ قوم لوط، لواتت کا شکار. ان کو پتہ چل گیا کہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ کھینچا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. قوم جو ہے نا بے اختیار دوڑتے پھٹتے آ گئی ان کے پاس. قوم دوڑتے ہوئے آئی کن کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے گھر پہ. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے. دیکھیں اللہ پاک نے کتنی پاکیزگی کا معاملہ کیا ہے. برے کام کرتے تھے یہ لوگ. فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ برا کام کیا ہے، کہ قوم لوط کا عمل سب کو پتہ ہے، لواتت کا شکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو لواتت کا شکار ہے. اور آپ سب نے فرمایا کہ لعن اللہ من سب والدیہ. اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ اس پر بھی لعنت کرے جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے. جو پخڈنڈیاں ہوتی ہیں، جو ٹریک ہوتے ہیں، جو سڑکیں اور گلیاں ہوتی ہیں، ان کو بدل دے، لوگوں کو تکلیف ہو. اور آج یہ عام ہے، جہاں جلسہ جلوس ہوا سڑک بند کر دی، رستہ بدل دیا. جی تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو راستوں کو بدل دے. کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے بسا اوقات اس دور کے، اس حدیث کو اس دور میں لے جائیں تو اس دور کے اندر کوئی سگنل یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ جناب یہ لوکیشن کھول دیا. اس دور میں ایک ہی پگڈنڈی تھی، ایک ہی ٹریک ہوتا تھا. جب اگر آپ نے کسی مسافر کے لیے وہ بند کر دیا تو اس کو کتنی دقت ہوگی آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے کہ جو زمین کے نشانات کو بدل دے. اور پھر تیسری بات آپ نے فرمایا کہ من عمل عمل قوم لوط، اس پر لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے. اور شریعت کے اندر قوم لوط فاعل اور مفعول، فاعل اور مفعول تین چیزیں ہوتی ہیں جملہ فعلیہ کی. فعل، فاعل اور مفعول. سمجھ رہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں دوستوں؟ تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل، فاعل، مفعول. مثال کے طور پر یہ کتاب یہ بندہ لکھ رہا ہے، لکھنا فعل، فاعل یہ خود، اور کتاب مفعول. ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول. تو حدیث میں آتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. فاعل اور مفعول. کیا فاعل اور مفعول؟ جو کروا رہا ہے وہ بھی اور جو کر رہا ہے وہ بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے کہ جس کے ساتھ بدکاری کی گئی ہو، تاکہ وہ جانور زندہ رہے گا تو یہ گندا غلیظ کام بھی اس کے ساتھ زندہ رہے گا، تو اس کو ہی ذبح کر دیا جائے. تو شریعت کی پاکیزگی کا آپ عالم دیکھیں. تو فرمایا کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ بڑے برائی کا کام کرتے تھے. قال، کہا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلائی، یہ ہیں. ایک ہوتا ہے اولائی کا، وہ ہیں. ہؤلائی یہ ہے. اولائی کا تھوڑا دور کے لیے، اولائی کا وہ یہ لوگ ہیں. ہؤلائی یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہؤلائی الطلاب، ہؤلائی یہ طالب علم ہے. اولئک وہ، ہؤلائی یہ. تو فرماتے ہیں کہ اے میری قوم. قال، یہاں پر قال کہنے والے کون ہیں؟ جناب لوط علیہ السلام. جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بچیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہار لکم، وہ بہت زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. اب یہاں دیکھیں، بہت پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اچھا بھائی، کون سی ایسی ایسی باتیں؟
امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے غسل کی بات ہو گئی، حیض نفاس کی باتیں ہو گئیں، اور جو ہے وہ صحبت کی باتیں ہو گئیں، ہم کر نہیں سکتے. اچھا جی، کتنی عجیب بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ آیت کیا کرو گے بھیا؟ اس میں کون سی آپ کے لیے وہ ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اگر کچھ کرنا ہے، کیا کرنا، کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہیں؟ کرنا ہے تو بیٹیاں ہیں میری. واضح تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کو چھوڑو، لڑکوں کو لڑکیوں کے پاس آ جاؤ، ان کے ساتھ کرو جو کرنا ہے. اور پھر میری بیٹیاں، اتنی بیٹیاں کہ پوری قوم کو اپنی بیٹیوں کے پر دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ بات سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب بتاؤ یہاں پر بھی تو اللہ معاف کرے اعتراضات نکل رہے، بچھاڑ ہو رہی ہے اعتراضات کی. بھائی یہاں پر کیا جواب دو گے تم؟ نہیں جی تو اللہ کا کلام ہے، ہمیں جو ہے نا جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو جب تمہیں یہاں اچھا گمان کرنے پہ تمہیں سمجھ میں آتے تو حدیث کے اندر تمہیں اچھا گمان کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا گمان تو یہ بھی یہاں بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے نا یار، کہ لوط علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم نکاح کی صورت میں میری بیٹیوں سے شادی کرو. اور میری بیٹی سے مراد یہ ہے کہ امت میری قوم کی بیٹیاں، کیونکہ قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. یہی مطلب ہے نا بھائی. تو نکالنا پڑا نا مطلب. تو جب حدیث میں آتا ہے تو پھر وہاں کیوں ایسے مطلب نکالتے؟ وہاں تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہاں کیڑے نکالتے ہو تم. نہیں جی ہم تو وہ تو انسانی کوشش ہے، انسانی کوشش ہے. اچھا تو یہ کس کی کوشش ہے بھائی؟ یہ قرآن مجید کس نے لکھا ہے بھائی؟ کسی فرشتے نے لکھا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود نے لکھ کے بھیجا تھا بھائی. کس نے لکھا؟ یہ لکھنے والے وہی تھے، اسامہ بن زید تھے، زید بن ثابت تھے، خزیمہ بن ثابت الانصاری تھے. یہی لکھنے والے امیر معاویہ تھے، ابی بن کعب تھے، ابن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے. یہی تو تھے لکھنے والے. جب یہ لوگ یہ لکھے تو غلطی سے پاک، اور جب یہ لوگ حدیث لکھے تو 100 غلطیاں. یار یہ کیسا رہا؟ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کر لو. فاتقوا اللہ. اب یہ نکاح کا معنی کیسے آیا؟ فاتقوا اللہ سے آیا، اللہ سے ڈرو. کیونکہ اللہ کا ڈر نکاح کے اندر ہے، لواطت کے اندر نہیں ہے، زنا میں نہیں ہے. اس کا ڈر نکاح میں، اور ہر دور میں اس کا ڈر نکاح میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو پورا کر لیا، اب آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرتے رہو. صاف ہو گیا مسئلہ. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي. اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو. ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ یہ مہمان کون مہمان ہے، یہ فرشتے، ابھی تک ان کو نہیں پتا. خوبصورت قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے، پوری پبلک گھر کے اندر گھس گئی ان کے چکروں میں، اور ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے مت کرو، میرے مہمان کے سامنے تم مجھے رسوا کر رہے ہو کہ میری قوم ایسی ہے. الیسا منکم رجل رشید. کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار اور بھلا آدمی نہیں ہے؟ کہ کوئی سمجھداری ہے ہی نہیں تمہارے اندر. پتہ چلا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا جو وہ بے وقوف ہو جاتا ہے، اس کی سمجھداری ختم ہو جاتی ہے. تبھی تو وہ غلاظت چیز کو، ستھری چیز کو چھوڑ کر کرتا ہے. ایک دفعہ بات ہوئی، چونکہ لازمی سی بات ہے علوم قرآن پر ہم بات کر رہے ہیں تو بات پہ بات نکلتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے. ایک صاحب سے ذکر ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہیں بھی اس فعل کا انکار نہیں کیا خاتون کے ساتھ. مردوں کا تو یہ منع ہے، خاتون کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ النساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. نساء تمہاری جو ہے وہ کھیتیاں ہیں، بس آؤ اپنی کھیتیوں سے جہاں سے تم چاہو. تو میں نے کہا یاد رکھ کے ہمیشہ درخت، پھول، پیڑ وہ اوپر کی طرف سے اگتے، پیچھے سے کوئی بھی نہیں اگتا. تبھی تو کھیتی کا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی جگہ آپ کے لیے جائز ہے اور کون سی جگہ آپ کے لیے ناجائز ہے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قوم نے کہا کہ آپ جانتے تو ہیں کہ آپ کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی ہم اتنے بدبخت ہو چکے ہیں، اتنے خبیث ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے عورتیں چاہیے ہی نہیں.
اس حد تک آگے نکل گئے. اور آج آپ دیکھیں آپ کے میڈیا نے کیا گل کھلایا ہے. آپ کے میڈیا نے تو وہ رنگ دے دیا ہے کہ آپ ڈرامے دیکھ لیں, ڈرامے جو ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. کیا آپ کا میڈیا آپ کی گھر کی عورتوں کی پرورش کے لیے جو ہے وہ رنگ چڑھا رہا ہے کہ وہ سالی جو ہے وہ بہنوئی کے چکر میں, بہنوئی جو ہے سالی کے چکر میں, اب انتہا ہو گئی کہ داماد ساس کے چکر میں, اور یہ سارے چکر چل رہے تو آخری میں کہتے ہیں ایکسکیوز کر لو, بس ختم, معافی, اوکے ایکسکیوز می, ختم, سوری, 4-6 لفظ بول دیے سوری تو بس ختم. خیر, تو فرمایا کہ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے, یعنی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے, ہمیں بیٹے چاہیے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور اے لوط آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے. قال, لوط علیہ السلام نے فرمایا, لو عربی میں یہاں پر کاش کے لیے استعمال ہوا ہے, ہائے کاش. ان لی بکم قوہ, کاش کہ تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے ابھی اس وقت. او آوی الی رکن شدید, یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کی پناہ لے لیتا. یہاں پر لوط علیہ السلام فرماتے ہیں میل موقع دیکھتے ہوئے کہ کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا ہے, یعنی میرے کچھ ساتھ کوئی سپاہی ہوتے, میرے ساتھ کوئی فوج ہوتی تو تمہیں مار مار کے تمہیں یہاں سے نکال دیتا. اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے, یا پھر میں کوئی مضبوط سہارا پکڑ لیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, جبکہ نبی کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے. لیکن نبی یہاں دنیا کی جو ہے وہ اسباب کی طرف اس لیے فرما رہے کہ ان کو کوٹنے کے لیے جو ہے اگر دوسرے کوئی انسان ہوتے تو یہ اچھا ہوتا, کیونکہ ان کی تو پٹائی کر رہی تھی. تو اگر میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ یار مجھے میری فوج درکار ہے لڑنے کے لیے, تو یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. اس وقت منافی نہیں ہے کہ جب میرا اعتماد, میرا اعتقاد, میرا توکل اس بات پر ہو کہ حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے اترتی ہے. سمجھ رہے؟ تو اسباب کو اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. رب العزت والجلال نے سورہ صف میں فرمایا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا, جب حواریوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ, کون ہے اللہ کا مددگار؟ قال الحواریون, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کی مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. تو فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی اور ایک کافر ہو گئی, پھر ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان والے تھے. تو وہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مدد مانگی گئی. من انصاری الی اللہ, اللہ کا کون مددگار ہے؟ اللہ سے مددگار سے مراد اللہ کے دین کا مددگار. تو اسباب کو اختیار کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میری ذرا مدد کر دو, یہ شرک نہیں ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں. اب اس کے اندر فقہا نے 2 اصطلاحات بنائی ہیں, اس کو یاد کریں. ما فوق الاسباب, ما تحت الاسباب. اس کو سمجھنا ضروری ہے آج کی اس گفتگو میں. ما فوق الاسباب یعنی ایسی مدد کا تقاضا جو اسباب سے بالا تر ہو. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھ کر کہیں استغفر اللہ العظیم یا الشیخ عبد القادر الجیلانی مدد. یہ مدد پکارنا آپ کا اسباب کا اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ شرک ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ ما فوق الاسباب ان کو پکار رہے ہو, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے. بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاتا چلوں. شیخ بدی نے, شیخ بدی الدین راشدی سندھی نے رحمہ اللہ نے بدیع التفاسیر کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو مزار تھا
وہ مزار دراصل جو ہے وہ کسی شخص کی جگہ تھی، تو ان کے مزار کو جو ہے وہاں سے ہٹا کر پانی میں بہا دیا گیا، اب ان کی مزار بھی نہیں ہے. شیخ بدی نے ذکر کیا. جی جی، وہ مقبرہ ان کا اپنا نہیں ہے، شیخ بدی نے ذکر کیا اس کو. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے پکار رہا ہے تو ما فوق الاسباب. اور میں آپ سے کہتا کہ ذرا پانی لائیے گا، تو یہ ما تحت الاسباب ہے. واقعی میں لائیے گا کدھر ہے؟ اب یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارنا جائز سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے پکارنے کے لیے پکارتے تو ما فوق الاسباب ہے، لیکن دلیل ساری ما تحت الاسباب کی دیتے ہیں. اس کو ذرا پوائنٹ کیجئے، ذرا نقل کیجئے گا، ذرا سمجھ رہے؟ ما تحت الاسباب کیا ہے؟ نوید بھائی ذرا یار یہ دیجئے گا، ذرا یہ ما تحت الاسباب ہے. بھائی صاحب ذرا یہ ذرا وہ اٹھا کے دیجئے گا، یہ ذرا فون کر لیا، ذرا حسن بھائی ذرا یار یہ لیتے آنا، یہ ما تحت الاسباب ہے. جی جی، ما تحت الاسباب ہے. لیکن ما فوق الاسباب ما ہی وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ سن بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، سمجھ بھی نہیں رہا. او ادھر یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا علی مولا مشکل کشا، استغفر اللہ العظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ما فوق الاسباب ہے. ما فوق الاسباب پر دلیل ما فوق الاسباب کی نہیں دیتے، پکارتے ہیں ما فوق الاسباب، جب دلیل مانگتے ہیں تو ما تحت الاسباب کی پکڑا دیتے ہیں. اور ہماری عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ سوال چنے کا کر رہے ہیں اور جواب وہ جو ہے وہ آپ کو گندم کا دے رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب کر پکارو تو پھر ما فوق الاسباب کو پکارو. تو اس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے اندر جو اختلاط کر دیتے ہیں. یہ اختلاط ہے. یہ اب آپ دلیل دیکھیں، دلیلیں کیا ہے؟ وہی ما تحت الاسباب. کہتے ہیں تم پکارتے تو ہو، تم ایک دوسرے سے پانی بھی تو مانگتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے کیا؟ اب دیکھیں ساری دلیلیں ما تحت الاسباب کی دے رہے ہیں، جبکہ اس کا تو ہم نے انکار ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے آپ مانگ سکتے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابی ایسے تھے جو ما تحت الاسباب کے حوالے سے بھی سوال کرنا درست نہیں سمجھتے تھے. ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ان سے، آپ نے فرمایا کسی سوال مت کیجیے. حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ صحابی زندہ تھے. کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس مال غنیمت آتا تو ان کو بلاتے، کہا کہ یہ لو، کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گا، میں نے نبی علیہ السلام سے وصیت کی تھی سوال نہیں کروں گا میں کسی سے. کہا کہ اللہ کے بدلے تم تھوڑی سوال کر رہے ہو، ہم تمہیں دے رہے. کہا کہ نہیں پھر بھی نہیں لوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ ان کا کوڑا ان کی جو ہے وہ سواری سے گر جاتا تو کسی کو نہیں کہتے کہ آ کر جو اٹھا کر دو، وہ خود اترتے اٹھاتے. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اسی حالت میں زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے ایمان کی کیفیت. یہ ما تحت الاسباب کو بھی برا جان رہے تھے، جبکہ شریعت نے اس کی رخصت دی ہے. اور اگر کوئی ما تحت الاسباب میں بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، اللہ کی قسم تو وہ تو پھر اس کی تو وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا کیا مقام ہے. اب اس کا اندازہ اس حدیث سے کر لیجئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 کا لشکر بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. آپ نے فرمایا کہ لا یکتوون ولا یتطیرون وہم علی ربہم یتوکلون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، حلال جھاڑ پھونک بھی نہیں کر رہے، اور نہ ہی وہ فال نکالنے والے ہیں. لیکن نبی سے فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ 70,000 کا میرا امت کا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو وہاں پر سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ فادع اللہ لی ان یجعلنی منہم. آپ نے فرمایا انت منہم. اے اللہ کی قسم دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے. اللہ اکبر، زہ نصیب. پھر دوسرے کھڑے ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، سبقک عکاشہ، تجھ سے عکاشہ سبقت کر گیا. کیوں یہ بات کہی؟
اس میں محدثین نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ دیتے کہ تو بھی انہی میں سے ہے, تو پھر ایک تیسرے کھڑے ہو جاتے, پھر چوتھے کھڑے ہو جاتے, پھر پانچویں کھڑے ہو جاتے, چھٹے کھڑے ہو جاتے, لائنیں لگ جاتی سب کی. تو وہاں روک دیا, کیونکہ وہ سلسلہ صرف قول پر نہیں ہوگا, عمل پر ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ شارحین نے بتائی ہے, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خصوصیات نبی علیہ السلام نے بتائی تھی وہ ان میں نہیں تھی, عکاشہ میں تھی, اسی لیے ان کو کہہ دیا, ان کا نہیں کہا. سمجھ رہے؟ ہاں, دیکھا دیکھی میں ہوا تھا, اور وہ صفت ان کے اندر موجود تھی. پھر ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ اس لشکر کو بڑھا دے. میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کی؟ دعا کی, اے اللہ اس لشکر کو بڑھا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر 1000 کے پیچھے 70,000 اور, ہر 1000 کے پیچھے 70,000 اور. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس پر چاہے کر دے. تو توکل جو ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے اسباب کو اختیار کرنا. اور اسی طرح سے اگر کسی بیماری کے اندر کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے تو وہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے. لیکن یاد رکھے کہ احتیاط توکل پر غالب نہ ہے, توکل ہر حال میں احتیاط پر غالب ہوگا. کورونا نے ہمارے توکل کو کی ایسی کب پیسی لگا دی تھی, توکل پہ تو ہم مائنس پر آ گئے تھے, اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ احتیاط اتنی کرنے لگ گئے کہ جیسے کہ سب کچھ اب اسی سے ہوگا. ایک آدمی کے پاس گیا تو وہ اتفاق ہے, بڑے میاں تھے, سلام کی ایک مسافے کی عادت ہے, مسافے یوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یوں کیا. اچھا میں نے پیسے دینے تھے, ہاتھ نہیں ملایا, پیسے لے لیا. میں نے کہا انکل اس میں کرونا ہوگا. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ میں نے کہا ہاتھ ملانے سے بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. احتیاط کریں لیکن ایسی مت کریں جو غیر شرعی احتیاطیں ہوں. ابھی یہ اتفاق ہوا, میں آپ کو ایک بڑا بات پہ بات نکل آئی, بس باتیں ذہن میں آتی ہیں. دراصل یہ باتیں دراصل ایک تو کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے, اور پھر کلاس جو ہے نا تھوڑی سی تر ہو جاتی ہے. یہ ایئرپورٹ کے پاس جو ہے نا, آپ ایئرپورٹ کا جو سگنل پار کریں گے نا ملیر کی طرف جانے کے لیے, تو بالکل ایئرپورٹ کا سگنل پار کرتے ہی الٹے ہاتھ کے اوپر ایک مسجد ہے, بڑی مسجد ہے. تو وہاں پر مغرب کا ٹائم ہو گیا, تو اب میں نے دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نماز کا ٹائم ہے, پہنچ نہیں پاؤں گا کیونکہ بیچ میں رش ملا تھا. تو ملیر, میرا ارادہ تھا ملیر میں نماز پڑھنے کا مغرب کا, لیکن رش نکل بہت تھا, پھنس گیا میں. پھر وہیں کھڑی کر دی, میں نے کہا نماز پڑھ لوں. تو ہم تو کوشش ہوتے کہ اگر دونوں باپ بیٹے ہوتے تو جماعت کروا لیتے ہیں. تو وہاں دیکھا میں نے کہ 2 ستونوں کے درمیان, یہ جو ستون دیکھ رہے ہیں آپ, ان کے درمیان وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں, صف لگی ہوئی ہے. انہوں نے سلام پھیرا تو امام صاحب سے کہا, میں نے کہا السلام علیکم. السلام. میں نے کہا حضرت یہ صفوں کے درمیان جو ہے نا نماز پڑھنے سے اللہ کی رسول نے منع کیا ہے. کیا کہا؟ صفوں کے درمیان, یہ ستونوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو میں نے کہا کہ حدیث ہے, مستدرک حاکم کی ہے. اب پورا بایو ڈیٹا میں نے دے دیا اس کا. میں نے کہا رواہ الحاکم فی مستدرکی ہی. میں نے کہا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووافقہ الذہبی. اس طرح سے میں نے کہا تھوڑا سا یہ لوگ اصل میں ہوتا ہے نا کہ ان کے بڑی نفسانی معاملات ہوتے ہیں, ان کے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں, کہ کوئی عام آدمی میرے جیسا ایک عام آدمی اگر جا کے بولتا ہے نا تو وہ نہیں مانتے. تو میں نے کہا تھوڑا عربی میں بتا دو تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. تو تھوڑی سی عربی کی عبارتیں میں نے بتا دی ان کو. تو آخری میں انہوں نے کہا حدیث ماننے کی جگہ پر کہا کہ تو پھر ہم صفے کو کیسے چھوڑیں گے اگر اس حدیث پر عمل کر لیا. میں نے کہا حضرت میرا کام تھا آپ کو بتانا. اور پھر میں نے دیکھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ایک ادھر کھڑا ہوا تھا, ایک ادھر کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا اب کون سی صفیں جڑی ہے جو آپ نے کورونا سے بچنے کے لیے صف توڑ دیا, وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوا, اور یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث نقل کر رہا ہوں تو آپ کو اس کے اندر کیڑے نظر آ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا مجھے کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا ہم مانیں گے, آخر تک تسلیم نہیں کیا. پھر میں نے باہر پوچھا یہ کون ہے, کہا کہ یہ تو بہت بڑے مدرس ہے. اچھا, میں نے کہا اسی لیے نہیں مارا, یہی وجہ تھی. چلے آگے. قالوا یا لوط انا رسول ربک, انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام, انا رسول ربک, ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے, فرشتے ہیں, لن یصلوا الیک, اور ہرگز تجھ تک یہ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ جو ہے نا آئیں گے نہیں تجھ پر, برباد کر دیے جائیں گے. فرمایا بقطع من اللیل,
ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور فرمایا کہ سو اپنے گھر میں گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں کیا کر کہ وہاں سے نکل چل، رات کی کسی میں حصے میں آپ نکل جائیں، گھر والوں کو چھوڑ دیں، اور فرمایا کہ سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی. وہ ہے نا، ہم نے پڑھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ تحریم میں، ضرب اللہ للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیء، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کافروں کو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی. یہ دونوں پیچھے رہنے والوں میں تھی اور ان کو کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو یہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں فرشتے کہ الا امرأتک، آپ کی بیوی کے سوا آپ رات کو لے لیں کیونکہ آپ کی بیوی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ جانتا تو اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. انہ مصیبہا ما اصابہم، انہ مصیبہا، کیونکہ آپ کی بیوی کو وہ عذاب پہنچے گا، ما اصابہم، جو ان بدبختوں کو پہنچے گا، اس کو بھی یہی عذاب آنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، اور یہ وعدہ صبح کا ہے، انہیں رات کے وقت نہیں آئے گا. اے لوط علیہ السلام، یہ عذاب رات کے وقت نہیں آنے گا، آئے گا صبح. الیس الصبح بقریب، اور صبح کون سی دور ہے. اللہ اکبر، کیا طریقہ ہے بات کرنے کا اللہ پاک کا، دیکھیں. اور فرمایا صبح کون سی دور ہے، بس ابھی صبح ہونے کو ہے، لیکن ہاں رات کے اندر نہیں ہوگا عذاب، صبح ہوگا، تاکہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ لیں. یہ فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا امر سے مراد یہ عذاب ہے، اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، تو پھر ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر کر دیا، اور تہ بتہ کنکر کے پتھروں کا عذاب نازل کر دیا. سجیل کہتے ہیں سخت قسم کے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم رمی سے نکلا ہے، وہ پھینکتے تھے ان پر سخت قسم کے پتھر. اب ان کے اوپر وہاں تو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے کہ جو وہ پرندوں کی چونچوں یا پنجوں میں آتے تھے، لیکن یہاں پتہ نہیں پتھر کیسے ہوں گے کہ پتہ چلا پوری چٹان ان کے اوپر پھینک رہے ہوں. اللہ پاک، پتھروں کا عذاب. کبھی دیکھا ہے آپ نے آسمان سے اولے جب پڑتے ہیں اور ٹک ٹک کر کے جو سر پہ پڑتے ہیں؟ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پنجاب کے اندر میں تھا تو وہاں پر اولے پڑے تھے، تو یہ جو آپ کا وہ ہے نا سولر سسٹم کی جو پینل لگے ہوئے ہوتے ہیں چھتوں پر، اتنے بڑے بڑے پینل جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں سب بیکار ہو گئے، سوراخ ہو گئے سب میں، اگر یہی سر پر گر جائے تو. اور پھر یہاں تو فرمایا جا رہا ہے سخت قسم کے پتھر اور منضود تہ بتے، یعنی تہ بتے سے مراد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ایسے نہیں کہ تھوڑی دیر آ گئے پھر رک گیا عذاب، پھر تھوڑی دیر بعد آیا پھر رک گیا. ایسا ہوتا ہے نا تھوڑی دیر اگر پتھر برس رہا ہے تو لوگ جگہ ایسی لے لیتے ہیں کہ جو بچاؤ کا شکار ہو، بچ جائیں، لیکن نہیں. اور پھر دیکھیں یہاں پر آپ صبح کے وقت عذاب دینے کی کیا اس کے اندر جو ہے حکمت ہوگی. وہ بات یہ سمجھ میں آتی کہ رات کے وقت تو لوگ ہوتے ہی اپنے گھروں میں، صبح کے وقت سارے باہر نکلتے ہیں، تو وہاں برباد کرنے کا معاملہ تھا اللہ پاک کا. اور پھر تہ بتے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایسا عذاب کہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا کہ چھپنے کا. ایسا عذاب آیا کہ ایک ہی ساتھ سب اندر دفن ہو گئے، برباد کر دیا گیا. مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ نشان لگائے ہوئے تھے، نشان لگائے ہوئے تھے، ایک ایک پر نشان لگا ہوا تھا، یہ پتھر اس کو لگنا ہے، یہ اس کے ذریعے برباد ہوگا، نشان زدہ. وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے یہ کچھ دور نہ تھا، ہرگز دور نہ تھا، نشان زدہ. ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو نشان زدہ بھیجا، سورہ آل عمران میں، مسومہ، نشان زدہ تھے. کس کو کیا، کس فرشتوں کے ہاتھ کس بندے کا قلعہ خما ہونا، یہ سب لکھا ہوا تھا پہلے سے ہی. ایک صحابی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں، کہتے ہیں کہ میں تلوار میں نے اٹھائی اور اٹھا کر مارنے کی کوشش کی، ابھی اٹھائی اور تلوار اسی گردن پہ لگنے سے پہلے ہی اسی گردن ٹوٹ کے گر گئی.
فرشتے اتر آئے تھے 5000 فرشتے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف, اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. قال, وہی دعوت, وہی بنیادی دعوت, اے میری قوم اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے ہی نہیں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود. پہلی بات. جبکہ دعوت یہاں پر جو مین دعوت یہ بھی دینی تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, لیکن احکام سے پہلے عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ, دیکھو تم جو ہے بالکل بھی کسی قسم کے بھی اندر ماپ کے اندر کمی نہ کرو. مکیال ماپ, والمیزان تول, ماپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر, میں اس حوالے سے تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, اور اگر مانی نہیں تم نے تو پھر ایسے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں جو تمہیں آ کر گھیر لے گا. محیط, محیط کہتے ہیں احاطہ کرنے والے کو. واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا, تمہیں گھیر لے گا چاروں طرف سے. فوج ہوتی ہے نا جو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے, جہاں نکلنے کا پھر جو ہے وہ کہیں رستہ نہیں ہوتا. اللہ کا عذاب تمہیں ایسا گھیر لے گا کہ پھر نکلنے کا رستہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ عذاب پھر اس پہ اکتفا نہیں ہے, اس پہ اکتفا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے عذاب میں گر گئے, اللہ نہ کرے تو ختم ہو گیا, خلی ہو گیا, یہیں سے بدلہ پورا ہو گیا. نہیں, یہ تو ٹریلر ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کی جو فلم چلنی ہے جو پوری تفصیل کے ساتھ, وہ تو مرنے کے بعد ہوگی. وہاں ہوگا حشر نشر, تو یہاں تو ٹریلر ہے اس کا, ابتدا ہے اس کی. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے عذابوں کی طرف لوٹائے جائیں گے, یہ سخت عذابوں کی طرف. وَيَا قَوْمَ, او میری قوم, أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, ناپ تول میں جو ہے جو پوجا تم کرو تو بالقسط, انصاف کے ساتھ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کے لیے ان کے مالوں میں سے کبھی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کتاب الفتن کی, اور حدیث کا نمبر ہے 4091, 4091. علامہ بوصری نے اس کو صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہی ہے, آج حکمران ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ناپ تول میں کمی کی ہوئی ہے. کانسیپٹ ناپ تول کا ختم. ہر آدمی الا ماشاءاللہ جو ہے اس کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے. اور صرف ناپ تول صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ناپ تول نہیں ہوتا, ناپ تول آپ کی اولادوں کے اندر بھی ناپ تول ہے, آپ کی بیویوں کے درمیان بھی ناپ تول ہے. ناپ تول کا معاملہ بڑا وسیع ہے. ہمارے اولادوں کے اندر بھی بڑی کٹ جاتیاں ہیں, بڑی ناانصافیاں ہیں کہ بیٹیوں کو جو ہے جہیز دے کر خلی کروا دیا اور بیٹوں کو سر پہ بٹھا دیا ہے. بیٹیوں کو کیا کر دیا, عمرہ کروا دیا, بیٹوں کو سر پہ بٹھا دیا. بیٹی کی شادی کر لی تو سمجھ لیا سب کچھ دے دیا, باپ مرا تو بیٹی کے ورثہ کھا گئے. جبکہ یاد رکھیں زندگی میں انصاف کا حکم ہے, مرنے کے بعد ترکہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم ہے. اور ہمیں اس بیسک معلومات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت نے ترکے کے بارے میں, ورثے کے بارے میں ہمیں کیا حکم جاری کیے ہیں ہمارے لیے. ہاں, سب کی رضامندی کے ساتھ تقسیم ہو جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ تقسیم ہو, ٹھیک ہے, سب کا حصہ مقرر ہے. جب بھی وہ فروخت ہوگا سب کے مابین اسی طرح سے تقسیم ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے. فریضۃ من اللہ, یہ مفروضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور یہ سب چیزیں کیلکولیشن کی ہوئی ہیں. ہاں, اگر زندگی میں اگر باپ یا ماں اپنے اولادوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انصاف کرو. مثال کے طور پر بیٹے کو آپ دے رہے ہیں ایک دکان, 4 بیٹے ہیں, چاروں کو ایک ایک دکانیں دی,
اور بیٹیوں کو مٹھائی کے ڈبے سے تڑخا دیا گیا کہ بھائی کی دکانیں ہوئی ہیں تمہارے لیے مٹھائی. یہ کیا ہے؟ ان کو 4 دکانیں دی ہیں, ان کو بھی 4 دکانیں دو, ان کو بھی دینی پڑیں گی. زندگی ہے نا, زندگی میں برابر. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, ان کے والد نے ان کو کوئی چیز تحفہ دیا, بڑے فرما بردار تھے, لاڈلے تھے, کہتے کہ نہیں لوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول سے نہیں پوچھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے رسول میرے اور بھی بھائی ہیں لیکن میرے والد نے صرف مجھے ہی دیا ہے. آپ نے ان کے والد کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یا تو اس سے واپس لے لو یا اگر دینا ہے تو سب کو برابر دو, اپنی اولادوں میں انصاف کرو. اور یہاں پر میں یہ ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر میں نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا ہے, کوئی تحفہ دیا ہے, تو میں واپس نہیں لے سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دینے کے بعد وہ چیز واپس لیتا ہے تو اس کتے کے مانند ہے کہ جو اپنی قے, اپنی الٹی خود ہی چاٹ لیتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک صاحب کو تحفہ دیا تھا, اب وہ چیز بیچ رہا ہے تو میں واپس تو نہیں لے رہا, میں قیمت دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا عمر تب بھی مت لو, حدیث کا مفہوم ہے تب بھی مت لو, آپ لو ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اولادوں کے درمیان ہمیں جسٹس کرنا چاہیے, انصاف کرنا چاہیے. اور اگر وراثت ہے تو بہنوں میں اتنا تقسیم ہوگا جتنا حکم, بھائیوں میں اتنا تقسیم ہوگا جتنا حکم. تو فرمایا کہ دیکھو تم ناپ تول میں کمی کرو اور کمی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, اور لوگوں کے لیے ان کی اشیاء کو کم نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد اور دنگا مچاتے ہوئے مت پھرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناپ تول کی کمی کرنا زمین میں دنگا اور فساد کرنے کے مترادف ہے. یہ دنگا مچا رہا ہے زمین پر, یہ فساد کر رہا ہے, یہ لوگوں کے مال سے کھیل رہا ہے, یہ حرام کما رہا ہے, یہ حرام خود کمائے گا, خود بھی حرام کے اثرات پیدا کرے گا, اپنی اولاد کو کھلائے گا, اس کے اندر بھی حرام کے اثرات پیدا ہوں گے, پھر یہ نسل حرام کی طرف جائیں گی. فساد پھیلا رہا ہے زمین میں. بقیت اللہ خیر لکم, اور اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم جو ہے مومن ہو. یعنی اس سے مراد یہ ہے, اللہ کا باقی بچا ہوا سے مراد کہ جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے باقی بچ گیا اور یہ بہتر ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو گیا, ما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تم نے جو کھا پی لیا ختم, فنش, ختم ہو گیا, اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہماری آپ کی اور پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے کیا کیا کہ ایک بکری کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً گوشت صدقہ کر دیا, اور کچھ گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سارا گوشت دے دیا ہے, وہ ختم ہو گیا, بس یہ آپ کے لیے جو چھوڑا یہ باقی رہ گیا. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ, جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی بچ گیا, اور جو تو نے میرے لیے رکھا یہ ختم ہو گیا. جو اللہ کے لیے دے دیا وہ بچ گیا, اور جو ہم نے کھانا ہے وہ ختم ہو گیا. تو جو اللہ کے نام پر دیتا ہے نا وہ بچتا ہے. اور بخل عزیزوں بہت بڑا مرض ہے. بخل تو اتنا بڑا مرض ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور یہ بخل کا عمل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اس عمل سے بڑی نفرت کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ 5-5 روپے کا آپ سے حساب مانگیں گے, لاؤ بھائی 5 روپے میرے. ایسے بھی لوگ ہیں, یعنی جیب سے 5 روپے کا سکہ نہیں نکلتا. اگر 5 روپے آپ سے لینے ہوں گے تو 10 دفعہ آپ کو بولیں گے 5 روپے دو میرے. بخل, اتنی بخیلی. تو یہ کیا ہے, جب کوئی بخل والا معاملہ کرتا ہے نا تو اس بات کو نوٹ کر لیں, وہ کبھی بھی دل کا غنا اس کو نصیب نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے, ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ذرا سے کوئی چھوٹا سا خرچہ آ گیا کلیجہ منہ کو آ گیا, یہ کیا ہو گیا. اور جس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ دیتا ہی رہتا ہے, 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 اور اللہ بھی دیتا رہتا ہے. تم گن گن کو مت دو, اللہ بھی تمہیں گن گن کے نہیں دے گا.
تو خرچ کرنے کے عادی بن جائیں. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی نے کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء, چاروں خلیفہ کے اوپر لکھا ہے انہوں نے, بڑی پیاری کتاب ہے, 4 جلدوں پر ہے. اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گئی, مسلمان آ گئے ان کے پاس, امیر المومنین کیا کریں, کھانے کے لالے پڑ گئے, قحط ہو گئی. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, عثمان آنے والے ہیں انشاءاللہ, اللہ پاک تمہارا بندوبست کر دے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اتنا سامان ان کے ساتھ تھا, اونٹ بھرے ہوئے تھے کہ ایک شہر کی سرحد سے دوسرے شہر کی سرحد جو ہے وہ بری ہوئی تھی ان کے جانوروں سے, اور جانوروں پر مال تجارت لدا ہوا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے, انہوں نے کہا کہ عثمان مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے. تو اتنے میں انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سارے تاجروں کو, مدینے کے تاجروں کو بلا دیا. اس وقت مدینہ کا تاجر یوں سمجھ لیتے کہ مدینہ واز اے کیپٹل ان اسلامک اسٹیٹ, وہ ایک دارالحکومت تھا. اب وہاں پر سب کو بلا لے, بڑے بڑے تاجر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین آ گئے. پوچھا بھائی کیا دو گے اس کا, کہا کہ جی 1 روپے پہ 4 روپیہ دیں گے, زیادہ کرو بس. عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ ملتے ہیں. کہا کہ کون دیتا ہے, ہم ہی تو ہیں تاجر, ہم ہی تو لیتے ہیں آپ سے, اور یہ تو بڑھیا مال دے رہے ہیں, ہم کروڑ کا مال ہے 4 کروڑ روپے آپ کو دے رہے ہیں, مثال کے طور پر ہے 1 ارب کا مال ہے 4 ارب روپے دے رہے ہیں ہم آپ کو, اور مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہم ہیں. کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا کہ کیا ملتا ہے, کہا کہ 1 پر 10 مل رہا ہے. کہا کہ یہ کون ہے, ہو ہی نہیں سکتا, کون دے رہا ہے آپ کو 1 پر 10. کہا کہ مجھے میرا رب دے رہا ہے وہ, اور یہ سارا جتنا بھی ہے نا میں تمہیں نہیں دے رہا, یہ سارا میں مسلمانوں میں تقسیم کر کے اپنے رب کو دے دیتا ہوں, سارا دے دیا اللہ کے رستے میں. تو بخوئی جو ہے نا, دیکھیں قرآن مجید نے کیا فرمایا سورۃ تغابن میں. اچھا سورت کا نام بھی بڑا کمال کا رکھا ہے اللہ پاک نے, تغابن, ہار اور جیت کا دن. اور اس کی اختتام کہاں سے ہو رہی ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے نفس کی بخیلی سے, کنجوسی سے محفوظ رہا, فرمایا یہ کامیاب ہو گیا. نفس کی بخیلی جیب میں آ رہی ہے, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو تو مجلس ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہے بھائی, ایسے بھی ہیں, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ سالوں سال بیت گئے صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں, ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی زندگی صدقات خیرات کرنے میں نکل گئی. میں ایسے کچھ اللہ کی ولیوں کو جانتا ہوں, نام نہیں لوں گا, لیکن سر میں نے ان کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور اسی صدقے کی برکت سے ان صاحب کو ایسا کینسر ہوا تھا کہ بالکل لاسٹ اسٹیج پر تھے, چہرہ, ہاتھ, پیر, قدم سب کالے سیاہ ہو گئے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس عالم میں بھی کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے, جس کو انہوں نے, جس غریبوں اور بیواؤں اور مساکین کا باندھا ہوا تھا مہینے کا, وہ اس وقت بھی نہیں روکا انہوں نے. میرے رب نے اپنا فضل کر دیا, صدقہ مصیبتوں کو اور اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے. ایسا اللہ نے فضل کیا کہ اللہ نے قبر سے نکال کر پھر ان کو پلنگ پر بٹھا دیا. آج بالکل ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہی نہیں کہ ان کو کینسر ہوا تھا, اور کینسر کیا, بڑی آنت کا کینسر, اور پوری آنت کٹ کے نکال دی گئی, لیکن آج ایسے بالکل فٹ فاٹ. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول فرمائے. تو بھائیوں, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تفسیر کے حوالے سے. ہماری تفسیر کا تو عالم یہی ہے, کبھی ہم 6 آیتیں پڑھتے ہیں, کبھی 7 آیتیں. یقین مانے میں کوشش یہ ذہن بنا کے آتا ہوں کہ آج 20-25 آیتیں پڑھنی ہیں, لیکن وہ بات پر بات نکل جاتی ہے. تو پھر چلے, جب اللہ تعالیٰ زندگی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے, تو پڑھتے جائیں. شاید کہ میری بات کے ذریعے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے. اقول قولی ھذا.